خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے۔ خطبے کا آغاز آیت کریمہ کے ترجمہ سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے پیغمبروں، اے رسولوں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرو گے مجھے اس کا علم ہے، میں جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے اندر کئی سوالات، کئی ایسی کمزوریاں پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان سوالات اور ان کمزوریوں کے جواب آج کے اس خطبہ جمعہ میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ صبح اٹھیں لیکن اٹھ نہیں پاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک کام کریں لیکن کر نہیں پاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ برائی چھوڑے، گناہ چھوڑے، حرام کو چھوڑے، حلال کو اپنائیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں گٹکا کھانا بند کرنا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بند کر دیں، چھوڑ دیں، لیکن چھوڑ نہیں پاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، گانا سننا چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ہم سدھرنا چاہتے ہیں، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہم 5 ٹائم کی باجماعت پابندی کے ساتھ نمازی بننا چاہتے ہیں لیکن ایسا کر نہیں پاتے ہیں۔ ان سارے سوالات کا جواب اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول، اللہ پیغمبروں سے فرما رہا ہے اے رسولوں، اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، نیک اعمال کرو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے ضمن میں یامر تعالی عبادہ المرسلین علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین ان الحلال من الاکل الصالح والقیام بالصالح الاعمال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے پیغمبروں کو حکم دیتا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ فدل هذا على ان الحلال عون على العمل الصالح۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حلال نیک کام کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ حلال کمائی ہی کا اثر ہے کہ انسان کے لیے نیک اعمال خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ حلال کمائی کھانے والے کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ حلال کمائی کھاتے ہیں، حلال کھلاتے ہیں، ان کے بچے نیک ہوتے ہیں، موتی اور فرمانبردار ہوتے ہیں۔ جو لوگ حلال کمائی کھاتے ہیں ان کے لیے گناہ چھوڑنا، ان کے لیے گٹکا چھوڑنا، ان کے لیے گانا سننا بند کرنا، یہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سے نیکی نہیں ہو پا رہا ہے، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، تو شاید ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو غذا کھا رہے ہیں، ہم جو کھانا اپنے منہ کے اندر سے ذریعے سے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، شاید ہمارا کھانا حلال نہ ہو، شاید ہمارا کھانا حلال نہ ہو۔ اس وجہ سے ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے ہیں، ہم برائی چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم چھوڑ نہیں پاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے روشنی میں خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور وہی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اللہ مرسلین کو، جو اللہ تعالیٰ رسولوں اور پیغمبروں کو جو حکم دیتا ہے۔ پیغمبروں کو حکم یہی دیا ہے کہ حلال کھاؤ، نیک اعمال کرو۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر مومنوں کو دیا ہے کہ
حلال رزق کھاؤ، جو ہم نے تمہیں حلال رزق دیا ہے وہ کھاؤ اور نیک کام کرو۔ میرے بھائیو، حلال کے تعلق سے دو حدیث، ایک آیت کریمہ، پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ ایسی پوائنٹ اور باتیں رکھوں گا جو ہم سے اور آپ سے بالکل جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ یہ حلال و حرام کا ایسا مسئلہ ہے، یہ موضوع ایسا ایک موضوع ہے جو ہم میں سے ہر ایک سے جڑا ہوا ہے، کوئی اسے ہٹا ہوا نہیں ہے، بچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما ينتن من الانسان بطنه، ایک انسان کے جسم سے جو چیز سب سے پہلے سڑ جاتا ہے، جو چیز سب سے پہلے گلتا ہے، جب ایک انسان مرنے کے بعد ہم قبر میں اتار کر آتے ہیں، دفن کر کے آتے ہیں، اور انسان کی باڈی سے سب سے پہلے جو چیز خراب ہوتی ہے، جو چیز سڑتا اور گل جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بطن ہو، اس کا پیٹ ہے۔ جس پیٹ کے لیے ہم حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں، مرنے کے بعد یہ پیٹ سب سے پہلے سڑتا ہے، گلتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا يَأْكُلُ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو کہ وہ نہ کھائے سوائے حلال کے، پاکیزہ کے، فَلْيَفْعَلْ، وہ ایسا ضرور کرے۔ ایک دوسری حدیث صحیح الجامع اور صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحت قرار دیا اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربعٌ اذا كن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر چار چیزیں آ جائیں، اس حدیث کو غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر چار چیزیں پائے جائیں، چار چیزیں موجود ہوں، ما فاتک من الدنیا، اور دنیا کی ساری چیزیں فوت ہو جائیں، چار چیزیں موجود ہو، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے، فلا علیہ کا کوئی غم کی بات نہیں ہے، کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفظ و امانہ۔ پہلی چیز، ان چار چیزوں میں سے جو تمہارے اندر موجود ہو، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، اور امانت بہت ساری چیزیں امانت کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے امانت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ امانت ہے، یہ جو دین ہمیں ملا ہے، شریعت ہمیں ملی ہے، یہ امانت ہے۔ اسی طرح اولاد، بچے، یہ بھی ہماری امانت ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو امانتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسری چیز ہے وہ صدق و حدیث، دوسری چیز ہے کہ جب بھی بات کرنا ہو، جب بھی بولنا ہو، سچ بولو، جب بھی بولنا ہو، جب بھی بات کرنا ہو، جب منہ کھولو تو سچ بولا کرو۔ تیسری چیز ہے وہ حسن خلیقہ، اور اچھے اخلاق پیش کرنا، اخلاق والا بننا، تمہارے اخلاق اچھے ہو، یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعفۃ طعمۃ، وعفۃ طعمۃ، اور جب بھی کھانا ہو، جب بھی کھانے کی ضرورت پڑے تو حلال کھانا، پاک کھانا، حرام نہیں کھانا، ناپاک چیز کو نہیں کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ چار چیزیں بتائی ہے، چار چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ یہ چار چیزیں موجود ہو، دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو تو کوئی فکر اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان چار چیزوں میں جو آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وعفۃ طعمۃ، جب بھی کھانا تو پاکیزہ چیز کھانا، حلال چیز کھانا۔ سورہ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث اور طیب، خبیث کہتے ہیں ناپاک کو،
طیب کہتے ہیں پاک کو، خبیث اور پاک اور ناپاک یہ دونوں چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ کثرت خبیث تمہیں بہت اچھی لگے، ناپاک بہت زیادہ ہو اور تمہیں اچھی کیوں نہ لگے، لیکن یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. حلال و حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اس آیت کریمہ کے تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان القلیل الحلال النافع خیر من الکثیر الحرام الضار. علامہ ابن کثیر کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا حلال یہ نفع دینے والا ہوتا ہے، اور زیادہ حرام یہ نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے. کما جاء فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما قل کفا، کم ہو کافی ہو جائے، مال کم ہو، کھانا کم ہو، کافی ہو جائے. خیر مما کثر اولھا، اس زیادہ سے بہتر ہے جو انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے. آج دیکھیے جو جتنا مالدار ہے وہ عبادت سے اتنا ہی دور ہے. یہ کڑوا سچ اور حقیقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم ہے یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، زیادہ ہے حرام ہے تو یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور جب زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کو اللہ کی عبادت سے انسان خود بخود غافل ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، قرآن و سنت کی روشنی میں حلال کے تعلق سے جو چند فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اب آئیے ایک تلخ حقیقت کی طرف، ایک کڑوا سچائی کی طرف. جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ مادیت کا دور ہے، یہ روحانیت پر مادیت کا غلبہ ہے، ضروریات پر خواہشات کا غلبہ ہے، اللہ رب العالمین کی محبت پر دنیا کی محبت کا غلبہ ہے. ہم مادیت کے دور سے گزر رہے ہیں. مادیت کس کو کہتے ہیں؟ مادیت کا مطلب ہے ہر کام میں دنیا کو دیکھنا، ہر کام میں دنیا کو تلاش کرنا. نیکی بھی کر رہے ہیں تو دنیا کی خاطر، نیک کام کر رہے ہیں تو نیک کام کرنے کا مقصد دنیا کمانا اور عزت کمانے کی نیت سے نیکی کرنا. اس کی مثال بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم آپ نے بہت سارے لوگوں نے کرونا کال لاک ڈاؤن کے ٹائم بہت ہی عمدہ مثالیں دیکھی. لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے تھے، مدد کر رہے تھے، اور ان مدد کرنے والوں میں وہ بد نصیب انسان بھی موجود تھا کہ مدد کر رہا تھا اور دوسروں سے کہہ رہا تھا کہ سیلفی لے لو، فوٹو لے لو. کچھ ایسے بھی لوگ تھے مدد کرنے والے آدھار کارڈ جمع کروا رہے تھے. یہ مدد نہیں، آپ ان کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے تھے، آپ ان کا استحصال کر رہے تھے. تو یہ کڑوا حقیقت ہے کہ آج لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ مادیت کا دور ہے. نیک کام کرنے جا رہے ہیں تو خواہش یہ ہے وہ دنیا کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس اس میں بڑھے گا یا نہیں، ہمارا نام ہوگا یا نہیں ہو، ہماری عزت میں بڑھوتری ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم دنیا چاہتے ہیں. تعلیم دینا یہ کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے. تعلیم دینا، پڑھانا یہ ایک مقدس چیز ہے، ایک برکت والا کام ہے. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تعلیم بھی آج ایک کاروبار بن گیا ہے. اسکول ایک کاروبار بن گیا ہے، ایک بہترین بزنس بن گیا ہے. اسکول لوگ کھولتے ہیں، چلاتے ہیں کاروبار کی نیت سے. میرے بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک اور جملہ استعمال کیا ہے کہ ضروریات پر خواہشات کا غلبہ. جی ہاں، آج ہم اور آپ ضروریات کے حساب سے نہیں جی رہے ہیں، نہیں تو ہم اپنی اس دنیا کو اتنا زیادہ نہیں پھیلاتے. ہم ضروریات خواہشات پر غالب آ چکا ہے. ہم یہاں جی رہے ہیں تو خواہشات کے حساب سے جی رہے ہیں.
کیونکہ ضروریات انسان کے لیے جینے کے لیے چند چیزیں ہی کافی ہیں، لیکن ہمارے لیے ناکافی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروریات کے لیے ہم نہیں جی رہے ہیں بلکہ خواہشات کے لیے ہم جی رہے ہیں، اور جب خواہشات آئیں گی تو پھر کمپٹیشن کا دور ہوگا۔ جب خواہشات آئیں گی لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، لوگ ایک دوسرے کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کے دل و دماغ سے یہ تصور مٹ جائے گا کہ جو ہم کما رہے ہیں، یہ مال جو ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ جو ہماری کمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، یہ تصور دل و دماغ سے ختم ہو چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج یہ سچائی یہی ہے کہ آج یہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ حلال و حرام کی تمیز آج ہمارے دل و دماغ سے جا چکی ہے۔ ہم کیا کما رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، بلکہ ہمارے گھر، ہمارے جیب میں پیسے آنا چاہیے، ہمارے گھر میں پیسے آنا چاہیے۔ یہ مادیت کا دور ہے، یہ اللہ رب العالمین کی محبت پر دنیا کی محبت کا غلبے کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنَ الْمَالِ أَم مِّنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے کمایا ہے، مال کیسے حاصل کیا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ امن حلال ام من حرام، وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، اس بات کی تمیز ختم ہو جائے گی، اس بات کی پرواہ کرنا انسان بھول جائے گا، چھوڑ دے گا۔ میرے بھائیوں، سچائی کے ساتھ بتائیے کہ کیا آج وہ دور ہے یا نہیں ہے؟ آج حلال حرام کے درمیان بالکل تمیز ہی ختم کر دی ہے ہم نے۔ مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے۔ آج ایک پڑھنے والا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، پڑھنے والے جو بچے اور طالب علم ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی مادیت کا اتنا غلبہ آ چکا ہے کہ ہمیں حافظ قرآن نہیں بننا ہے، ہمیں مدرسے میں نہیں جانا ہے، ہمیں عالم اور حافظ نہیں بننا ہے۔ کون امامت جا کر کے کرے گا 8-10 ہزار تنخواہ میں؟ اتنے کم میں ہوتا ہے کہ آج کے دور میں، اور اوپر سے جو سینکڑوں لوگوں کے تانے ہیں وہ الگ ہیں۔ لوگوں کے، پڑھنے والے بچوں کے، گھر والوں کے دل و دماغ میں یہ مادیت اتنا غالب آ چکا ہے کہ دینی تعلیم سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ آج پڑھنے والا بچہ بھی، پڑھانے والے ماں باپ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ڈگری میں اسکوپ کتنا اچھا ہے، اس ڈگری حاصل کریں گے، اس کا اسکوپ اتنا اوپر ہے، اتنا ہائی لیول کا ہے، ادھر چلے جاتے ہیں۔ یعنی آج دنیا میں چاہے دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، جو بھی لوگ کر رہے ہیں اس کا حاصل مقصد صرف دنیا ہے، دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے ہم نے حلال و حرام کو بالکل مٹا کے رکھ دیا ہے۔ بس ہمارے پیٹ میں، ہمارے منہ میں، ہمارے گھر میں، ہمارے جسم میں سارے ہمارے خواہشات کے مطابق ہونے چاہیے، چاہے وہ حرام طریقے سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کے مال لوٹ کر کے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کو دبا کر کے کیوں نہ ہو، بس ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام مال کھانے والوں کے تعلق سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، تو یہ باطل طریقہ ہے کیا؟ باطل طریقہ یہ ہے جھوٹ بول کر کے کمانا، دھوکہ دے کر کے کمانا، 2 نمبر کی چیز ہے 1 نمبر بتا کر کے کمانا، دوسرے کے زمین جائیداد پر قبضہ کرنا۔ اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس مال کو ہڑپنے کے لیے، اپنے نام کرانے کے لیے کورٹ میں جا کر کے کیس درج کرنا، وہاں رشوت دے کر کے اپنے نام کرا لینا،
یہ باطل طریقے ہیں، سود و بیاج باطل طریقے سے ہیں۔ ہر وہ کاروبار جس کو شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے، وہ کاروبار اور کمائی باطل طریقے سے ہے۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیے ہمارے سماج کی حقیقت بالکل یہی ہے۔ آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، مال آ رہا ہے آنے دے، مال آ رہا ہے آنے دے، حلال ہے حرام ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ اس بات کو صحیح مسلم کی اس حدیث کو اچھی طرح سنیں اور اس حدیث کو لے کر کے یہاں سے جائیں۔ پورے حدیث کا خلاصہ، پورے جمعہ کا تقریر کا خلاصہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم نے اس کے بعد بھی حلال و حرام کے درمیان تمیز نہیں کیا ہے تو یاد رکھیے ہم دنیا کے اندر ایک اچھے نمازی کہلا سکتے ہیں، ایک اچھے روزے دار کہلا سکتے ہیں، ایک اچھے آپ حاجی کہلا سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جب مسئلہ آتا ہے کاروبار کا، جب مسئلہ آتا ہے لین دین کا، جب مسئلہ آتا ہے کمائی کا، تو آج دنیا کے اندر سب سے اگر کوئی پیچھے اور کمزور ہے تو وہ مسلمان ہے۔ صحیح مسلم 114 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دن، خیبر کی جنگ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان میں سے بہت سارے صحابہ شہید کیے جا چکے تھے۔ تو صحابہ دیکھ رہے تھے کون کون شہید ہوئے ہیں، چیک کر رہے تھے۔ صحابہ کرام دیکھتے دیکھتے چند صحابہ کرام نے چند ساتھیوں کا نام لیا، فقالو کہا شہید فلاں آدمی، نام لے کر کے کہا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں، وفلان شہید فلاں شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایک ٹیم دیکھ رہے ہیں کون کون شہید ہوئے ہیں اور ان کا نام لیتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی جو جنگ خیبر کے موقع پر جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، صحابہ کرام نے کہا فلان شہید، فلاں شخص بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلا، فلاں کو جس کا ابھی تم نے نام لیا ہے میرے ساتھیوں، تم یہ مت کہو کہ وہ شہید ہوا ہے۔ انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا او ابا۔ سنو میرے بھائیو، حرام کی تمیز نہ کرنے والوں ذرا کان کھول کر کے سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے بارے میں جو جنگ خیبر کے موقع پر جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، آپ نے فرمایا اے صحابہ ان کو شہید کا درجہ مت دو، یہ شہید، ان کو شہید مت کہو۔ انی رأیتہ فی النار، میں نے اس کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ کیوں؟ فی بردۃ غلھا او ابا، کیونکہ اس نے ایک دھاری دار چادر یا ایک عبا انہوں نے چوری کر لی تھی۔ جنگ خیبر کا مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، اتنی صرف غلطی تھی کہ ایک چادر اٹھا کر کے اپنے پاس روک لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ صحابی ہیں، جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کو شہید مت کہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اعلان کرا دو کہ جنت میں سوائے مومن کے کوئی نہیں جائے گا۔ میرے بھائی، اس صحابی کی کیا غلطی تھی؟ ایک چادر جنگ کرتے ہوئے صرف وہ اٹھا لیا تھا، ایک چادر کی چوری کی تھی۔ آج ہم نہ جانے کتنے لوگوں کے کتنے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ آج کتنے لوگوں کے کتنے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ آج جو لوگ پوسٹ اور عہدوں پر ہیں، معاف کیجئے گا یہ کڑوا سچ ہے، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں آپ یہاں سامنے ہیں، آپ کا معاملہ ہے۔ آج ہندوستان کے لیول کی بات کہہ رہا ہوں کہ آج دیکھیے بڑے بڑے چودراہٹ جو ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسے کے نام پر، مسجد کے نام پر، ان کی کئی پلاٹیں اور کئی زمینیں انہوں نے خرید کر رکھے ہیں، ان زمینوں کے نام پر کیس چل رہا ہے۔ کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ تم نے مدرسے مسجد کے نام سے جو پراپرٹی کروڑوں کی بنائے ہوئے ہیں، یہ تمہارا ہے۔ آج مسجد اور مدرسے کو بھی اپنے باپ کا جاگیر سمجھتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں ویسے گھماتے ہیں۔
میرے بھائیوں یہاں اس صحابی کے واقعے کو یاد رکھیے، ایک معمولی چادر چوری کرنے کے جرم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شہید ہو چکے تھے ان کو شہید مت کہو، ہم نمازی اچھے ہو سکتے ہیں، روزے دار اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں بہنوں، اگر ہم نے کمائی کے اندر لین دین کے مسئلے کو ٹھیک نہیں کیا ہے، اگر ہم نے کاروبار کو صحیح نہیں کیا ہے، یاد رکھیے یہ اچھے نمازی، یہ اچھے غازی اور حاجی اور یہ اچھے روزے دار سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ آخر میں وقت ہو چکا ہے، میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عنایت فرما، اللہ ہم سب کو حلال کاروبار، حلال کام کرنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ ہم سب کو حرام کمائی، حرام کاروبار کرنے سے بچا، اللہ ہم سب کو پاکیزہ روزی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔